بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان صاحب کا جادو چل گیا ہے اور اس وقت وہ جو جادو ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ نون لیگ کے جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں لڑائی کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اب ان کے درمیان خود لڑائی شروع ہو گئی ہے اور بہت ہی خطرناک حد تک ان کے اندر اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ دوسرا، پاکستان ٹیلی ویژن جو کہ ایک سرکاری ٹی وی ہے اور جس کو فیملیز دیکھتی ہیں، اس نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر ایک گھٹیا ترین الزام لگایا ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغیرتی کی انتہا کر دی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک عمران خان صاحب کو زیر کرنے کے لیے کہ اس حد تک بھی گرا جا سکتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا الزام انہوں نے لگایا ہے۔ ناظرین، ان سب خبروں سے پہلے ذرا بلاول بھٹو کی سن لیں آپ۔ بلاول بھٹو زرداری نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو ہے مریم نواز اور سیدھا نواز شریف صاحب پر حملہ کیا۔ انہوں نے حملہ کیا وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز جو ہیں ان کو لاہور میں سے انڈے اور ٹماٹر پڑ رہے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ لاڈلا جو ہے نواز شریف صاحب وہ لاہور میں سے الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ مری میں سے وہ الیکشن لڑیں اور کسی ایسے حلقے میں سے الیکشن لڑیں کہ جہاں سے انہیں کوئی سیف چیز مل جائے۔ اب ناظرین، یہ نواز شریف صاحب پر حملہ جو بلاول بھٹو کر رہے ہیں، اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف جو الزامات لگا رہے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اندر سے دونوں ایک ہیں اور صرف آپس میں نورہ کشتی کر رہے ہیں۔ وہ نورہ کشتی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ عوام میں جانے کے یہ دونوں ہی قابل نہیں ہیں، عوام کے اندر ان کی پذیرائی نہیں ہے، عوام ان کو سمجھ چکے ہیں، عوام نے انہیں جان لیا ہے کہ پچھلے 40 سال سے جو کچھ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا، اب بچہ یہ جان چکا ہے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے۔ عوام کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ دونوں ہی کرپٹ ہیں، یعنی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کون سا کرپٹ نہیں ہے، عوام کو ان کا پتہ چل چکا ہے کہ دونوں ہی کرپٹ ہیں۔ تو اب یہ نورہ کشتی کھیل رہے ہیں۔ نورہ کشتی کیوں کھیل رہے ہیں؟ کہ پیپلز پارٹی نون لیگ پر حملے کر رہی ہے کہ سندھ میں جو ہے انہیں کچھ ووٹ مل جائے، عوام کی کچھ ہمدردی اور حمایت وہ حاصل کر سکیں، کیونکہ ان کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بات نہیں ہے بتانے کے لیے، کوئی اپنی پرفارمنس نہیں ہے بتانے کے لیے، 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے وہ بتانے کے لیے، اس سے پہلے جو کارکردگی بتانے کے لیے۔ اسی طرح نون لیگ پنجاب کے اندر کیونکہ ختم ہے، پنجاب میں یہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ آپ کو میں یہ خبر دیتا چلوں کہ لاہور کے اندر سے مسلم نون کے جو ماڈل ٹاؤن ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، کوئی بندہ ٹکٹ لینے کے لیے لاہور شہر میں سے تیار نہیں ہے، سارے کہتے ہیں کہ لاہور کے کسی حلقے میں ہم جانے کے قابل نہیں رہے۔ اس وقت تک صورتحال ہو چکی ہے اور یہ جو نون لیگ حملے کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر، وہ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ ہمدردی کا ووٹ حاصل کیا جا سکے، حالانکہ یہ اندر سے دونوں ایک ہیں۔ اگر یہ جیت کے آ جاتے ہیں تو پھر جناب یہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہی اکٹھی حکومت بناتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اب ناظرین آتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ عمران خان صاحب کا جادو کس طرح چل رہا ہے، تو اس کے اوپر جو پی ٹی وی کا غلیظ پراپوگنڈا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح کا غلیظ پراپوگنڈا پی ٹی وی کر رہا ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب کا جادو جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے نون لیگ کے اندر خود لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ دانیال عزیز نے جناب ڈائریکٹ حملہ کر دیا ہے کس کے اوپر؟ احسن اقبال صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند اور ذہین سمجھتے ہیں۔ مہنگائی جو ہوئی ہے پاکستان کی تاریخی مہنگائی، انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ 16 ماہ کی حکومت میں ہم نے جو تاریخی مہنگائی کی ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف احسن اقبال ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے مریم اورنگزیب پر بھی بڑا خطرناک قسم کا حملہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب جو ہے وہ کسی حادثے کی پیداوار ہے، یعنی کہ حادثے سے پیدا ہوئی ہیں۔ اب ہمیں تو نہیں پتا وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ کون سا حادثہ ہوا ہے جس سے مریم اورنگزیب پیدا ہوئی ہے۔ یہ تو مریم اورنگزیب ہی جواب دے سکتی ہیں کہ وہ دانیال عزیز جو نام لے رہے ہیں وہ کس کا نام لے رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب کون سے حادثے سے پیدا ہوئی ہیں، یہ تو مریم اورنگزیب ہی بتا سکتی ہیں۔ اور وہ مزید وہ یہاں تک نہیں رکے، وہ کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب یعنی جب 16 ماہ میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو مریم اورنگزیب دن میں 25 30 جو ہے نا جھوٹی پریس کانفرنس کرتی تھی، یعنی جھوٹ بولنے میں بھی، جیسا کہ پہلے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ مریم جو چھوٹی مریم ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ بہت جھوٹ بولتی ہیں۔ اب دانیال عزیز بھی کہتے ہیں کہ دن میں 30 مرتبہ جھوٹ بولا کرتی تھی۔ تو اب ناظرین
دانیہ العزیز حالانکہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے بڑے قریبی شخص ہیں، بہت ہی قریبی ہیں، اور کئی دفعہ ان کو سزا بھی ہو چکی ہے توہین عدالت میں بھی، اس کے علاوہ بھی نواز شریف صاحب کا بڑا دفاع کرتے ہیں، ان کے بڑے قریبی آدمی ہیں، لیکن کیونکہ اب دانیہ العزیز کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ جو اس وقت اگر میں بھی اپنے حلقے کے اندر جاؤں گا تو لوگ جو ہیں وہ نون لیگ سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین، بچوں، ان لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کے اوپر زیادتی کی گئی، اور جو عوام کے اوپر مہنگائی کے بم گرائے گئے، اب لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور دانیہ العزیز کیا مسلم نون سب کو پتہ چل چکا ہے کہ اس وقت ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے۔ اب ناظرین، اب یہ ہوش کھو بیٹھے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، کہ وہ شخص جس کا نام عمران خان ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا توڑ ہم کیسا کریں؟ توڑ ان سے کوئی بھی نہیں ہو رہا، یعنی وہ کہتے ہیں نا زہر کا ایک تریاق ہوتا ہے کہ زہر کو ختم کرنے کے لیے ایک تریاق تیار کیا جاتا ہے، اب ان کے پاس عمران خان صاحب کی مقبولیت اور عوام کے دلوں میں جو وہ بیٹھ گئے ہیں اس کا تریاق نہیں ہے، یعنی توڑ یہ نہیں کر سکے، تو یہ اب اپنے ہوش کھو بیٹھے ہیں، اور جب ہوش بندہ کھو بیٹھتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک بے ہوش یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاگل بندہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک الزام جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن جو کہ سرکاری ٹی وی ہے، وہ بغض عمران میں اتنا گرا ہے کہ اس نے گھٹیا ترین الزام عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر لگایا ہے، سرکاری ٹی وی۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ مسلم نون کی حکومت تو نہیں ہے، اور لیکن سرکاری ٹی وی کے پاس بھی صرف ایک ہی ٹاسک ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اٹیک کرنا ہے، آپ جتنا زیادہ پاکستان تحریک انصاف پر اٹیک کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو نوازا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک ان کا جو پروگرام ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا چوتھا ستون، ایک ان کا بی ٹی وی نیوز کا ایک پروگرام ہے، اس کے اندر ایک اینکر ہے جواد زیدی صاحب۔ ناظرین، اب جواد زیدی صاحب نے جو بات کہی ہے آپ سن کر حیران ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوتی رہی کہ عمران خان صاحب وہ جو ان کے ملازم نے بھی انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بشرا بی بی ہے وہ مرغے منگوایا کرتی تھی، ان کا صدقہ کیا کرتی تھی، کوئی بکروں کا صدقہ عمران خان صاحب کے لیے کیا کرتی تھی، جانوروں کا صدقہ کیا کرتی تھی، یعنی مختلف قسم کا گوشت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چھت پہ ڈالا جاتا تھا پرندوں کو کھانے کے لیے، اور جادو ٹونے کی باتیں بھی کرتے تھے۔ لیکن ناظرین، اب جانوروں کی قربانی بندہ کہہ سکتا ہے چلو کروائی ہوگی انہوں نے، ایسا پاسبل ہے، اور کوئی منع بھی نہیں ہے کروانا، لیکن یہ جواد زیدی صاحب ایک سرکاری ٹی وی پر جو وہ گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ یہ سنیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کس حد تک یہ گر چکے ہیں کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے۔ ناظرین، جواد زیدی صاحب کہتے ہیں کہ مرغے بکری جانور کی قربانی تو دور کی بات ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو بچانے کے لیے یتیم خانے سے 25 بچوں کو، 25 انسانی بچوں کو لایا گیا، اور انہیں بھی عمران خان صاحب کی حکومت بچانے کے لیے ان کو قربان کیا گیا، یعنی وہ جیسے ہندوستان کی فلمی میں ہوتا ہے کہ بلی چڑھائی گئی، وہ ان 25 بچوں کو بھی بشرا بی بی کے کہنے پر جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت بچانے کے لیے ان 25 بچوں کی بلی چڑھائی گئی یتیم خانے میں سے۔ ناظرین، اب آپ سوچیں کہ یہ اس طرح کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کیا اتنا ہی کوئی گر سکتا ہے؟ اب ایک شخص کو گرانے کے لیے یہ کتنے گرے ہیں وہ آپ کے سامنے اب بات آ گئی کہ اب کیونکہ کوئی بھی حربہ ان کا کامیاب نہیں ہو سکا، تو اب انہوں نے یہ حربے اختیار کر لیے۔ سرکاری ٹی وی جو کہ نیوٹرل ٹی وی ہے، جو کہ مسلم نون کی حکومت بھی نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی جب بات کر رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ اب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ اب ان کے اوپر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جادو ٹونے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ عمران خان جادو ٹونا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کے واقعی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا ایک جادو تو چلا ہے۔ وہ کیسے چلا ہے؟ وہ ناظرین کرام ایسے چلا ہے کہ اس وقت جو بزرگ ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، کسی آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کسی کالج میں چلے جائیں، وہ عمران خان صاحب کا جادو اس لیے بول رہا ہے کہ آج وہ بچے بھی بول رہے ہیں جو پہلے خاموش رہا کرتے تھے، وہ سوال نہیں کرتے تھے، آج وہ نوجوان نسل جو ہے وہ سوال کر رہی ہے، وہ نون لیگ سے سوال کر رہی ہے، وہ JUIF سے سوال کر رہی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سوال کر رہی ہے کہ آپ نے 75 سال میں کیا کیا۔ آج وہ نوجوان جو بولتا نہیں تھا، عمران خان کے جادو ہوئی کی وجہ سے وہ آج بول رہا ہے، اس کو زبان ملی ہے۔ خاص طور پر پاکستان کی خواتین
جنہیں عام طور پر خواتین کو کمزور سمجھا جاتا ہے کہ خواتین بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، لیکن یہ عمران خان کا جادو ہے کہ آج خواتین، چاہے وہ بزرگ خواتین ہیں، مائیں ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ اور وہ نوجوان خواتین جو اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، جس میں ختیجہ شاہ ہیں، طیبہ راجہ ہے، صنم جاوید خان ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہے، اور بہت سی دوسری خواتین بھی ہیں جو اس وقت جیلوں کے اندر موجود ہیں اور 6 اور 7 مہینے سے بھی اوپر عرصہ ہو چکا ہے، وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں، لیکن وہ عمران خان کے خلاف ایک بھی لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہے عمران خان کا جادو، جو کہ اس وقت چڑھ کے بول رہا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کر دیا ہے۔ یعنی وہ ایک عام سی خواتین تھیں جیسے طیبہ راجہ اور صنم جاوید ہیں، وہ تو عام سی خواتین تھیں، لیکن اس وقت وہ عظیم لیڈر بن چکی ہیں۔ اب وہ پاکستان کے کسی بھی حلقے میں سے، لاہور میں سے اگر وہ الیکشن کسی بھی مریم نواز کے خلاف بھی لڑتی ہیں تو وہ آرام سے الیکشن جیت جائے گی۔ تو یہ عمران خان کا جادو ہے، جس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے، وہ جو بھی آپ سروے کرواتے ہیں اس میں 70% اور 75% آتی ہے۔ تو یہ عمران خان کا جادو ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، عمران خان کا جادو اس وقت سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور اب پوری پی ڈی ایم بشمول میاں نواز شریف صاحب کو لانے والے، ان کے پاس بھی عمران خان کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے غلیظ اور گھٹیا قسم کے الزام عمران خان صاحب پر لگائے جا رہے ہیں، اور جو بندہ بھی یہ گھٹیا اور غلیظ ترین الزامات، جیسا کہ میں نے سرکاری ٹی وی کا آپ کو حوالہ دیا، وہ اگر لگاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی کہتا رہے۔ عمران خان کی شرط یہ ہے کہ عمران خان کے مخالف آپ نے کہنا ہے، آپ کو نوازا جائے گا، آپ کو انعام و کرام دیے جائیں گے، آپ کی عزت میں اضافہ کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ عمران خان سے اوپر جتنی بھی غلیظ بکواس جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ کہا جائے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے، کیا اس سب کا کوئی آخر میں سوال یہ ہے کہ یہ ساری جو اس وقت غلیظ قسم کی کمپین چلائی جا رہی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف، تو کیا اس کا عمران خان کے اوپر کوئی اثر ہوگا، ان کی مقبولیت پر کوئی اثر ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں اثر ہوگا۔ جس طرح پہلے ریحام خان، ہاجرہ اور پتہ نہیں کتنے خسرے بھی لانچ ہوئے، وہ سارے ناکام ہوئے ہیں، اب یہ والا حربہ بھی ناکام ہی ہوگا۔ ناظرین، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔